ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی۔ یہاں کتاب سے مراد ان کی الہامی کتاب میں بھی انہیں پروفیسی بتا دی گئی تھی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں وہ ساری آیات ایک جگہ جمع کی ہیں بڑی مشکل سے۔ میں مشکل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام حافظ ابن کثیر نے کوئی نہیں کیا اور کسی مفسر نے نہیں کیا ہے، یہ مودودی صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل سے وہ آیات ڈھونڈتے ہیں اور پھر نقل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس ماڈرن دور میں جیوز اور کرسچنز کو اگر کوئی تفسیر آپ قرآن کی پیش کر سکتے ہیں تو وہ صرف تفہیم القرآن ہے۔ باقیوں کو توفیق نہیں ملی یا ان کی کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ ان آیات کو تلاش کرتے ہیں، انہوں نے وہ ساری جمع کی۔ تو الکتاب سے مراد ان کی کتابیں بھی، اور اس سے مراد لوح محفوظ بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش طے کر دی تھی۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بالضرور تم زمین میں فساد کرو گے، مرتین، 2 دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم بڑی سرکشی اور غرور کرو گے۔ یعنی 2 دفعہ ایسے ہوگا کہ تم سرکشی مچاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں طے کر دیا تھا۔ اس میں ایک چیز امپلائڈ تھی کہ 2 دفعہ عروج ملے گا، کیونکہ سرکشی آتی اس وقت ہے جب انسان عروج پہ ہوتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہوتی ہے، یعنی 2 عروج تمہیں ملیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 عذاب کے کوڑے تم پر آئیں گے۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان میں سے پہلی باری کا وقت آیا، یعنی جب عروج پہ تم لوگ پہنچ چکے ہوئے تھے، اس کے بعد تم نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اس کے اگینسٹ جو عذاب کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ شہروں میں داخل ہو گئے، تلاش کرنا شروع ہو گئے تمہیں۔ وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ یہ وعدہ پورا ہوا جناب 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آلموسٹ 550 سال پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، یہ آلموسٹ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام سے آلموسٹ 2000 سال پہلے کی بات۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آ تو رہے تھے یروشلم کی طرف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہ تو ایک حادثاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹنی مقرر کی تھی۔ یوسف علیہ السلام چونکہ پہنچ گئے تھے مصر میں، پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئی، وہاں پہ انہیں حکومتی لیول پہ غلبہ بھی مل گیا، پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب ہوئی، انہوں نے بنی اسرائیل کو شکست دے کے انہیں غلام بنا لیا، پھر غلامی کا دور ان کا چلتا رہا، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک ہادی اور منجی آئے گا جو ہمیں نجات دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ بندہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعونی ڈبوئے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو، جو 50 ہزار کے آلموسٹ 12 قبیلے تھے، جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، وہ لے کر نکلے۔ فرعون
ان کے تعاقب میں آیا اور وہ ایک سمندری جھیل میں غرق کر دیا گیا. یہ دریائے نیل کو کراس نہیں کر رہے تھے. میڈیٹرینین سی کو جو نہر سوئز ملاتی ہے آج کی ڈیٹ میں بحر احمر کے ساتھ یعنی ریڈ سی کے ساتھ، وہ جو پتلی سی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے نقشے کے لیفٹ سائڈ کے اوپر، جس کے کارنر کے اوپر یمن بھی ہے، وہ ریڈ سی ہے. اس کو ملاتی ہے اوپر میڈیٹرینین سی کے ساتھ نہر سوئز جو مصر میں سے گزرتی ہے. وہ پہلے نہر سوئز نہیں ہوتی تھی. یہ تو گوروں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور انہوں نے وہ نہر سوئز نکالی. ادروائز ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پورے افریقہ سے گھوم کے تجارتی قافلے ایشیا کی طرف آتے تھے. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 14-15 ہزار کلومیٹر کا فرق پڑ گیا. دنیا میں ریولوشن آ گئی نہر سوئز کے بننے سے. اس کو بنے ہوئے بمشکل 150 سال ہوئے. تو نہر سوئز بیسیکلی جس راستے پہ بنائی گئی ہے نا، وہاں پہ سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی. ان جھیلوں کو جوڑ کے ایک نہر پکی بنا دی گئی. یعنی پہلے جھیل، پھر خشکی، پھر جھیل، لیکن ظاہر اسے کراس تو کرنا پڑتا تھا. انہی میں سے کسی ایک جھیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا. انہی میں ہی کوئی ایسی ایک جھیل تھی جہاں اصحاب سبت والا واقعہ بھی پیش آیا، مچھلیوں کا شکار والا. دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے. ظاہر بہت بڑی جھیل تھی. اس میں آسا مارا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا اور وہاں پر پھر انہیں بھی اتنی ان کے دماغ مارا گیا کہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر. وہ بھی نہیں، الٹی بیوقوفی کی کہ اسی راستے پہ چلنے شروع ہو گئے. وہاں سے بنی اسرائیل تو دوسرے کنارے سے نکل گئے، یہ سینٹر میں تھے دونوں طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا، جو قرآن میں ہے کہ پہاڑ کے برابر موجیں تھی، مل گئی، تباہ و برباد ہو گئے. آخری وقت پہ اس نے پھر کہا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے. اس کے بعد پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ لوگ ہلے ہوئے تھے جنتی خوراکوں کے. ریگستان میں ہر وقت ایک بہت بڑا بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اس لیے انہوں نے سروائیو کیا. جنتی خوراکیں، من اور سلوا. رات کے وقت شبنم پڑتی تھی، وہ میٹھی بندیاں بن جاتی تھیں، اسے من کہا جاتا تھا. سلوا ایک خاص قسم کا پرندہ آتا تھا اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، وہ آرام سے انہیں پکڑتے تھے تو کھاتے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم تو اگتا چکے ہیں، ہم نے تو اب کوئی زمین کی چیزیں جو ہیں کھانی ہے، گندم کھانی ہے، مسور کی دال، اسی طریقے سے پیاز اور یہ ساری چیزیں. ظاہر ہے وہ تو چسکے والی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ آپ کو جنت سے نہیں ملے گا. اور محنت کے لیے ریگستان میں تو ظاہر ہے یہ محنت کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اس کے لیے پھر تمہیں یروشلم کو فتح کرنا ہوگا، کافروں سے نجات دلانی ہوگی. وہاں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، تو وہاں جا کے تم کھیتی باڑی کر لینا. اور اس کے لیے پھر جہاد اور قتال کرنا پڑے گا. وہ انہوں نے سیدھا انکار کر دیا. انہوں نے کہا موسیٰ اور ان کا رب جا کے لڑے، ہم تو بھئی جنتی خوراکوں کے ہلے میں، تو ہم تو کوئی محنت نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی. دعائے ضرر قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کے اور میرے درمیان تفریق ڈال دے. سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. وہ وہیں ریگستان میں دفن ہو گئے، کوئی مزار نہیں ان کا بنا. ان کے خلیفہ بنے جوشوا ابن نون. یہ 40 سال پھر بھٹکتے رہے. قرآن میں آیا انہی ریگستانوں میں 40 سال میں جو نسل وہاں پہ جوان ہوئی، انہوں نے پھر بھی ٹف ماحول دیکھا تھا. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر سے کہ آپ کوشش کریں اس حوالے سے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جوشوا ابن نون، جو پہلے صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بعد میں پیغمبر بنے، ان کی سرکردگی میں آہستہ آہستہ فلسطین کا پہلے وہ شہر جیریکو فتح ہوا، جس کے دروازے سے انہیں کہا گیا تھا کہ حطتن کہہ کے داخل ہونا ہے. وہاں بھی انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب نازل ہوا.
اس طرح کرتے کرتے بہرحال انہوں نے آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلسطین کو اس حوالے سے اپنے زیر تسلط کر لیا، لیکن ظاہر ہے اس میں کافی ٹائم لگا، اور یہ جو بڑے لیول کا ان کا عروج آیا وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا۔ طالوت جو تھے وہ سموئیل نبی سے ریکویسٹ کی بنی اسرائیل نے کہ ہم پورا علاقہ جہاد اور قتال کے ذریعے حاصل کریں گے، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جو سبا سالار ہو ہمارا۔ تو طالوت کو وحی کے ذریعے مقرر کیا گیا۔ یہ یعنی نبی نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا، یہ وہ والے بادشاہ نہیں جو یہ آپ کے بنو امیہ بنو باز کے بادشاہ ہیں جو بدماشی سے مسلط ہوئے ہیں، یہ وحی کے ذریعے۔ پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی، وہ جالوت سامنے سے آیا اور انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر پتھر رکھ کے مارا۔ وہ آپ کو ویڈیوز میں وہ سین بھی فلمایا ہوا ہے، میں سورۃ البقرہ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ بال وہ قتل ہو گیا۔ پھر طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے، جو گڈریا تھے، عام سے انسان تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام تو 20 سال تک بادشاہ رہے، پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد پھر 40 سال ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 100 سال پھر مسلمانوں کی ایک سمجھ لیں حکومت، ظاہر اس وقت تو مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل۔ تو یہ پہلا عروج انہوں نے دیکھا جس میں ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہوا۔ لیکن وہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، ایک دن میں تو گراوٹ نہیں آتی، کرتے کرتے عیاشی میں جب یہ پھنس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا آیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے جو تمہارے ان شہروں میں گھس کے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ وہ وعدہ پورا یہ ہوا کہ نیبوکیڈ نظر جو بخت نصر نمرود جو عراق کا تھا، اس نے حملہ کیا اور اس نے تباہ و برباد کر دیا یروشلم کو۔ 6 لاکھ یہودیوں کو جو کہ مسلمان ہی تھے ظاہر ہے اس وقت بنی اسرائیل، ایک دن میں قتل کیا، اور اتنے ہی لوگوں کو وہ قیدی بنا کے ساتھ لے گیا۔ بزدلی پھر ایسی طاری ہوئی کہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ قیدی بن کے، اور یہ آلموسٹ 150 سال تک انہوں نے قید کاٹی ہے۔ اس دوران ان کے بچے پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، اور انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رہا بیچ میں، وہ بھی غلامی کی زندگی میں ہی آتے تھے۔ اور ایک شخصیت ایسی تھی حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، جو سورۃ البقرہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا، انہوں نے اپنے حافظے سے دوبارہ سے تورات مرتب کی اور لوگوں کو دعوت توبہ دی، اور پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا ذوالقرنین کیخورس، جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے، وہ نیک بادشاہ تھا، مواحد تھا، اس نے عراق پر حملہ کیا اور عراق پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور انعام کے طور پر اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور کہا کہ آپ جاؤ، اب وہاں جا کے اپنا دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرو، جو تباہ و برباد کر دیا تھا نمرود نے۔ نمرود بیسیکلی عراق کے بادشاہ جو بھی ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے، جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے، یہ ایک لقب تھا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا فرعون 1 2 3 اس طریقے سے چلتے ہیں، وہ فرعون بیسیکلی ایک لقب تھا۔ تو وہ نمرود کو شکست دی اور بنی اسرائیل آزاد ہوئے، یہ خوشی خوشی دوبارہ آئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی جو تباہ و برباد ہوا تھا دوبارہ سے تعمیر کیا۔ پھر انہوں نے محنت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی ان کی سلطنت دوبارہ سے قائم ہو گئی، اور یہ ان کا وہ عروج آ گیا، دوسرا عروج۔ پہلا عروج حضرت طالوت، داود اور سلیمان علیہ السلام، اور زوال آیا نیبوکڈ نظر کے ذریعے۔ اب دوسرا عروج جب ان کا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حالات فیوریبل کیے، اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ جو دوسرا عروج ہے
ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اس کے بعد پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، یعنی تمہیں پھر فتح دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ ظاہر مین پاور ہو تو پھر ہی آپ جنگ لڑ سکتے ہیں نا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری جو تعداد ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اپنی ہی جانوں کے لیے کرو گے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اب یہ دوسرا جو ان کا عروج آیا تو ظاہر ہے اس عروج کو بھی زوال آنا تھا، جو سٹارٹ میں اللہ نے فرمایا کہ 2 دفعہ سرکشی کرو گے، اب یہ دوبارہ انہوں نے سرکشی کی، وہی وقت گزرنے کے ساتھ عیاشی بدماشی شروع ہو گئی اور الٹیمیٹلی محکوم ہو گئے۔ ہماری امت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، وہ میں اینڈ پہ اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا۔ سیم ریپلیکا ہوا ہے اس امت میں بھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی دوسری عروج جو ان کو ملا تھا دوسرا، اس کے بعد جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا، اس کا جب وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز میں بھی قابو پائیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو یہ بیان کر رہا ہے نا، وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دشمنوں والی سائڈ پہ کھڑا ہے۔ پہلی دفعہ کہا ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کیے تاکہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کون سے بندے؟ جو کافر تھے۔ مسلمانوں کو کہا کہ ہم نے تم پر اپنے بندے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بن کے آئے یہاں پہ بھی۔ اور مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دے، مسجد تو اللہ کی تھی۔ جب عذاب آتا ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ دوسری تباہی کب ہوئی کہ وہ جو انہوں نے مکابی سلطنت قائم کر لی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام والی حکومت کے بعد جو بربادی ہوئی، اور دوبارہ سے عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ سے اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو مہربانی کی اس کے بعد جو انہوں نے قائم کی تھی، اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان میں مبعوث کیا، کیونکہ ان کے اندر خرابیاں تو آ چکی تھیں۔ انہوں نے بجائے انہیں قبول کرنے کے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو انہیں قتل کر دینا تھا۔ بہرحال 33 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جب ان کی عمر 33 ایئرز تھی۔ اب انہوں نے پیغمبر کا بھی انکار کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جو معاملات بگڑنے شروع ہو گئے۔ 70 عیسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو ایک رومن جنرل تھا، اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا۔ وہ بت پرست تھے۔ اس وقت پھر انہوں نے یہ جو ذکر آیا نا کہ دوبارہ سے بندے داخل ہو جائیں، وہ پھر ٹائٹس نے حملہ کیا۔ اس نے پھر ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر تھا توڑ کے رکھ دیا۔ ایک دیوار صرف سلامت رہی، وہ آج آپ کو جو ویلنگ وال جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، دیواریں گریا جس کے سامنے تورات وہ پڑھتے ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں ہم نے 30 دفعہ اپنا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، پھر ہمارا مسایہ آئے گا۔ حالانکہ مسایہ آ کے جا چکا، وہ اب تمہارے جعلی مسایہ کو قتل کرنے آئے گا۔ وہ مسایہ تھے عیسیٰ ابن مریم، یہ دجال کو اب مسایہ مان لیں گے۔ تو وہ ایک دیوار سلامت چھوڑی، باقی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے اور خون کی ندیاں بہا دی اس نے، اور پھر رومنز نے انہیں یروشلم سے نکال دیا۔ اسے کہا جاتا ہے انتشار، ڈائسپورا ان کا۔ وہ ڈائسپورا بالفور ڈکلیریشن میں پچھلی صدی میں آ کے ان کا ختم ہوا ہے، اور اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے۔ پچھلے آپ سمجھ لیں 1900 سال سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، ذلیل ہو رہے تھے۔ اور پھر
ہٹلر نے جو ان کے ساتھ ظلم، یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ سیم 2 عذاب کے کوڑے مسلمانوں پہ بھی پڑے ہیں، اور ایسی ریزیمبلنس ہے ان میں کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو پہلا کوڑا پڑا تھا وہ مشرقی طاقتوں نے یعنی عراق سے نیبوکڈ نظر آیا تھا. مسلمانوں پہ بھی جو پہلا کوڑا پڑا ہے وہ بھی تاتاری بھی مشرق سے آئے تھے جو سارا تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. عباسی سلطنت بھی الٹ دی، اور وہ تو تھم ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوال کا معاملہ کیا، وہ ایک جنگ ہار گئے مملوک سلطنت سے، اور وہاں سے ان کا پھر ڈاؤن فال شروع ہوا. دوسرا عذاب کا کوڑا وہاں آیا مغرب سے یعنی رومن سے. مسلمانوں پہ بھی دوسرا عذاب کا کوڑا جو آیا وہ رومنز یعنی مغربی طاقتوں سے. گریٹ برٹن، کہیں پہ فرینچ آ گئے. ہم لوگوں نے بھی تو بمشکل 80 سال بھی نہیں ابھی ہوئے آزادی حاصل کی ہے. کن سے؟ مغربی طاقتوں سے. یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب انٹر ہوئی، انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو کرتے کرتے محکوم. آج سے آلموسٹ آپ 100 سال پہلے مسلمانوں کا کوئی اکا دکا ملک دکھا سکتے تھے، باقی سب محکوم ہو چکے تھے. یہ آج آپ کو 58 ملک جو نظر آ رہے ہیں یہ تو ورلڈ وار 2 کی برکات ہیں. ہٹلر خود تو مرا لیکن انہیں بھی اتنا کمزور کر گیا کہ انہوں نے مجبوراً پھر ہمیں آزادی دے دی. ادروائز ابھی بھی ہم انگریزوں کے قبضے میں ہوتے، ہمارا خون یہ نچوڑ رہے ہوتے. وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم باز کو باز سے ٹکرواتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں یہ سسٹم چل نہیں سکتا. بہرحال یہ ساری کی ساری ہسٹری تھی جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا. ان کے اوپر بھی 2 عروج 2 زوال آئے، لیکن دوبارہ ان کے اوپر عروج تیسری دفعہ نہیں آیا. مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو ان 2 زوالوں کے بعد تیسرا عروج ملے گا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے، اور پوری دنیا پہ وہ انصاف کو قائم کریں گے. امام محمد مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ الٹیمیٹ جو تیسرا انقلاب آنا ہے، جو مسلمانوں کو عروج ملنا ہے، وہ خلافت راشدہ دوبارہ سے قائم ہوگی قرب قیامت میں. پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور دجال کے فتنے کو ختم کریں گے. پھر وہ بھی دنیا میں حکمران کے طور پر رہیں گے، 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے. ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، 33 ایئرز کی ایج میں انہیں زندہ اٹھایا گیا. لہذا 33 سال اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی 33 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. اگر کسی کی کراس کر گئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا میں جب آئیں گے تو شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے. پھر جب وہ فوت ہوں گے تو قبر رسول کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے گا، جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. کہ اسرائیلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.